لیبیا کے ساتھ 4 ارب ڈالر سے زائد کے دفاعی معاہدے پر بات کرتے ہیں. کیا آپ اسے محض ایک ہتھیاروں کی ڈیل سمجھتے ہیں یا یہ پاکستان کی اسٹریٹجک آؤٹ ریچ ان نارتھ افریقہ کا آغاز ہے؟ دیکھیے اسٹریٹجک آؤٹ ریچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم وی ٹاک آف لاٹ آف پاور بیہائنڈ دیٹ ریچ. ایز یٹ ہم پاکستان اس لیول پر نہیں ہے. ہاں پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ دنیا سے بہتر ہو رہے ہیں اور لیبیا کے ساتھ بہت عرصے بعد اتنی بڑی جو بات چیت ہو رہی ہے لیبیا کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، یہ 70s 80s میں کہیں تھا جب یہ قذافی اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا، لاہور اسٹیڈیم تھا. بعد اس کے بعد معاملات بگڑنا شروع ہوئے اور مغربی دنیا نے لیبیا کا تباہ کر کے چھوڑا. اب تھوڑی ان کی حالت سنبھلی ہے اور یہ جو ہتھیار ہم بیچ رہے ہیں یہ بھی دیکھیے لیبیا ایکچولی از انڈر UN سینکشنز، لیکن دنیا اس سے ڈیل کر رہی ہے اور پاکستان کو ڈیفینیٹلی حق حاصل ہے. تو یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر یہ ایک اقدام ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کو کچھ تو کہیں نہ کہیں تو چلنا شروع ہو اگر یہ ڈیل شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی تو اس انیشیل ڈیز ہیں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ڈیل ہمارے تھرو ہو جائے تاکہ ہماری جو کیپبلٹی ہے اس کے بارے میں دنیا کو شک نہیں رہا. ویدر اٹ از جو ہمارے سوال آرمز ہیں، جو ہمارے ٹینکس ہیں، ہماری جو ایئر کرافٹس ہیں اور وٹ ایور وی برنگ ٹو دی مارکیٹ، وہ ہمارے اچھا ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ ہوتا ہے. اور اب لیٹسٹ یہ جو اسٹینڈ آف تھا انڈیا کے ساتھ مئی میں دنیا دیکھ لیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈیل تو ہماری اچھی ہے، بہت اچھی ہے. لیکن میں اسٹریٹجک آؤٹ ریچ کہنے کی جو ہے میں اس لیے رک رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری گڈ آؤٹ ریچ. بٹ اسٹریٹجک آؤٹ ریچ کے لیے یو آر ٹاکنگ آف چائنا، یو آر ٹاکنگ آف رشیا، یو آر ٹاکنگ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا. اب تو لوگ برطانیہ کو، فرانس کو، ان کو بھی اسٹریٹجک آؤٹ ریچ کے دائرے سے باہر نکال دیا لوگوں نے اس سے. کیونکہ اس کے لیے آپ کو ٹو بی دیٹ ایٹ لیول ڈیفینیٹلی پاکستان از اے پاور ان دی ورلڈ، دنیا نے ریکگنائز کر لیا ہوا ہے. لیکن پاکستان کو اس حد تک جانے میں بھی وقت ہے. کیونکہ مسئلہ ہمارا اور کچھ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ہاتھ پھیلائے پھرتے رہتے ہیں اور اکانومی وچ از ٹینکڈ آئی تھنک آئی وڈ سے. اور پچھلے 2-3 سال سے ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.5-2% سے زیادہ ہوا ہی نہیں ہے. تو اس اکانومی کے ساتھ آپ کو اسٹریٹجک آؤٹ ریچ جیسی ٹرم استعمال کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک سر راؤٹرز کے مطابق اس معاہدے میں JF-17 تھنڈر اور سپر مشیک جیسے پلیٹ فارمز شامل ہو سکتے ہیں. کہ مستقبل میں یہ معاہدہ سعودی ماڈل ڈیفنس پارٹنرشپ کی طرف جا سکتا ہے جہاں تربیت، جوائنٹ پروڈکشن، بیسنگ رائٹس بھی شامل ہوں؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے لیبیا نیڈز ویپنز اور وہ ان کو ویپنز وہ نہیں چاہیے جو اتنے مہنگے ہیں پوری دنیا میں جو مل رہے ہیں. پاکستان کے ویپن سسٹم ٹرائیڈ ٹیسٹڈ ہیں اور ہمارا کنٹینیوسلی ڈائنامزم جو ہے ہمارے جو ڈیفense پروڈکشن جو سسٹم ہے وہ اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں اس میں. تو یہ جو جن ہتھیاروں کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ مشاق ہیں، چاہے وہ JF-17 ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ایک خوش آئند ہے تاکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے بلکہ جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہیں بہت ساری اس کو بھی بوسٹ ملے گی. کیونکہ پاکستان مینوفیکچرنگ سیکٹر میں میرا خیال ہے بہت ہی پیچھے ہے. اور ہماری کوئی تھوڑی بہت اگر ہماری ووٹ ہے تو ٹیکسٹائل کی ہے، وہ بھی کل بتا رہے تھے 140-145 ملیں بند بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر یہ چل پڑے تب بھی پاکستان کی اکانومی کو ایک ہو سکتا ہے. اور وین یو ٹاک آف دس تھنگ ایک بٹوین دی لائن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ٹریننگ ہوگی ان کو، ہم اگر ضرورت پڑی پاکستانی ٹرینر جو ہیں وہاں جا سکتے ہیں، وہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں. پہلے ہوتا رہا ہے یہ ہوگا بھی، یہ بھی ہوگا ساتھ. اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ دیکھیے اس خطے میں جہاں پر اس وولٹائل ریجن ہے یہ سارا بیکاز آف اسرائیل واٹ ایور اسرائیل از ڈوئنگ، بیکاز آف غزہ، بیکاز آف پیلسٹینینز، یہ ایک وولٹائل ریجن. دوسرا جہاں تک سیریا کا تعلق ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیے فی الحال تو آپ کو امن نظر آ رہا ہے، لیکن ناردرن سیریا پہ ترکی کی آنکھیں ہیں. اور اسرائیل کے بارے میں بھی ہمیں یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں گے. اب پیس ڈیل ہونے کے باوجود آپ دیکھیے انہوں نے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس اور الاؤ کر دیا انہوں نے. تو یہ وولٹائل ریجن ہے، اس میں پاکستان کی پریزنس پاکستان کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک بہت اچھا ہوگا. اور
پرٹیکولرلی مجھے جو بات خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو ہماری انڈسٹری میں جو ایک وہ بڑا جمود ہے وہ تھوڑا ٹوٹے گا اس سے پاکستان کے پرٹیکولرلی ڈیفینس انڈسٹری کے، اس کے ساتھ پھر باقی جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری سر ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر دوسرا ایک اور چیز بھی ہے، لیبین نیشنل آرمی جو ہے وہ مشرقی اور جنوبی لیبیا کے تیل کے ذخائر بھی کنٹرول کرتی ہے. کیا یہ معاہدہ پاکستان کے لیے صرف عسکری نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انرجی سیکیورٹی ڈریون اسٹریٹجک ڈیل بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان نے انرجی اسٹاف کنٹری ہے، ہم نے امپورٹ کرتے ہیں سارا، ہمیں جہاں سے سستا ملے گا ہم نے لے لینا ہے، لیکن یہ مت بھولیے کہ ایٹ دی نیکسٹ لیول آف یہ جو پاور گیم چل رہی ہے نا وہاں پر ان پہ کسی اور لوگوں کا بھی نظر بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے. اور وٹ آئی وانٹ ٹو سے از امریکہ، آپ کو آئی تھنک آپ لوگوں کو یہ تو یاد ہوگا ہیلری کلنٹن کی جو ای میل وغیرہ ساری جو ڈسکلوز ہو گئی تھی، چیز تھی کہ انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا ہے، کسی لیبیا کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس کو وہاں پہ لوگوں کو. اٹس اے ویری تھرائیونگ کنٹری، اٹس اے کنٹری وچ از آن دا گو، مطلب ترقی کر رہی تھی ملک کی لیبیا، پر انہوں کو برداشت ہوا ان سے، ان کا گول بھی لے گئے ہیں، ان کا تیل بھی وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اگر پاکستان کو یہاں سے سستا تیل ملے تو وائی ناٹ، مطلب پاکستان نے تو پیسے دینے ہیں جہاں پر بھی. جہاں رائٹ. سر پاکستان کے حوالے سے جس طرح عالمی جریدوں میں رپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کی سفارتی کامیابی خصوصاً ملٹری ڈپلومیسی کو سراہا جا رہا ہے، جس میں واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہو یا آج فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہو، کیا ہم آنے والے وقت میں اس ملٹری ڈپلومیسی کو ایک باقاعدہ مختلف ممالک کے ساتھ عسکری اتحاد کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو آج کل کا دور ہے نا اس میں کوئی فائن لائن نہیں ہے، کہاں ملٹری ڈپلومیسی ہے کہاں پہ دوسری ڈپلومیسی ہے، اٹس آل ایز ون ہول. آپ دیکھیے اس میں ڈیفینیٹلی آرمی اور آرم فورسز لیڈ کر رہی ہیں اس وقت، آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں، اور دنیا کو اس بات پہ زیادہ خوشی نہیں ہے، لیٹ می آلسو ٹیل یو، کیونکہ when you have your armed forces leading this campaign، اس کے جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ کے لائک مائنڈیڈ کنٹریز ہیں جو ایک تھریٹنڈ ہے ایک سرٹن سیکٹر سے، تو وہ پھر اکٹھے مل کر تو آگے سوچتے تو ہیں کہ ہم مل کر ہمیں اپنے آپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. رائٹ. اور لیبیا ہو اور دوسرے ممالک ہوں، ان کو ضرورت ہے ایک بیکنگ کی، ان کو ضرورت ہے کہ ایک اسٹرانگ پارٹنرشپ ہو کہیں بھی، اور یہی وہ چیز ہے جو مغربی دنیا کو ابھی بھا نہیں رہی. So let's be on our guards. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو رہا. سر عثمان ہادی جیسے نوجوان طالب علم رہنماؤں کے قتل کے بعد جو عوامی غصہ بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے، کیا یہ بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک بلو بیک نہیں، خاص کر کے اگر بنگلہ دیش مستقبل میں بھارت کے لیے چکن نیک کوریڈور محدود یا بند کر دیتا ہے تو کیا یہ بھارت کے لیے ایگزسٹنشیل اسٹریٹجک تھریٹ نہیں بن سکتا؟ بھارت کو یہی کرو نا، وائی ڈڈ دے کل، مطلب اس کو کیوں شہید کیا ان لوگوں نے؟ Because he was the new face of Bangladesh, the real face of Bangladesh, not new but the real face of Bangladesh. Bangladesh is the greatest Muslim country, اور Bangladeshis were the leading freedom fighters in this region. باقی جو ہم پاکستان ہم کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، we all talk a lot about Pakistan, but we forget that بنگالیوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہندو سے لڑ کے ویسٹ بنگال سے علیحدہ کرایا تھا، بیکاز دے نیو کہ ویسٹ بنگال کے ساتھ رہ کے ان کی حالات ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ساجد دولہ کی قیادت میں انہوں نے انگریزوں سے انہوں نے پہلے لڑائی لڑی ہے. باقی سارے یہ پنجاب وغیرہ تو ہم شور میں جاتے رہتے ہیں نا، شوق سے